بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر ویورز، اس ویڈیو میں ہم جانیں گے اسم، فعل اور حرف کی علامات کے بارے میں۔ ڈیئر ویورز، علامت کی تعریف یہ ہے کہ ما یوجد فیہ ولا یوجد فی غیرہ، یعنی جو علامت جس چیز کے ساتھ خاص ہے وہ اسی چیز میں پائی جائے گی، کسی دوسری شے میں نہیں پائی جائے گی۔ یعنی جو علامات اسم کے ساتھ خاص ہیں وہ فعل یا حرف میں نہیں پائی جائیں گی، اور جو علامات فعل کے ساتھ خاص ہیں وہ اسم یا حرف میں نہیں پائی جائیں گی۔ یہ ویورز، اسم کی سب سے زیادہ استعمال ہونے والی اور سب سے زیادہ مشہور علامات میں سے ایک علامت الف لام کا آنا ہے، یعنی جس لفظ پر الف لام ہوگا وہ اسم کہلائے گا۔ فار ایگزامپل، العلم انفع من المال، یعنی علم مال سے زیادہ نفع مند ہے۔ اس مثال میں لفظ علم اور لفظ مال پر الف لام آ رہا ہے، لہٰذا یہ دونوں الفاظ اسم کہلائیں گے۔ اسی طرح اسم کی ایک علامت تنوین کا آنا بھی ہے۔ دو زبر، دو زیر اور دو پیش کو تنوین کہتے ہیں، اور جس لفظ پر تنوین ہو وہ منون کہلاتا ہے، اور تنوین ہمیشہ اسم ہی پر آئے گی کیونکہ تنوین کا آنا اسم کی علامات میں سے ہے۔ فار ایگزامپل، آیت مبارکہ ہے انما المؤمنون اخوۃ، یعنی ایمان والے آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ عربی زبان میں بھائی کو اخن کہا جاتا ہے، اور اخوتن اخن کی جمع ہے، اور آیت مبارکہ میں اخوتن پر تنوین آ رہی ہے، لہذا لفظ اخوتن اسم کہلائے گا۔ لیکن یہ یاد رہے کہ اگرچہ الف لام کا آنا بھی اسم کی علامات میں سے ہے، تنوین کا آنا بھی اسم کی علامت ہے، لیکن ایک لفظ پر ایک وقت میں ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز آئے گی، یا تو الف لام آئے گا یا تنوین آئے گی۔ اب لفظ اخن ہی کو لے لیں، اب الاخن نہیں کہا جا سکتا، یا تو الاخو کہا جائے گا یا اخن کہا جائے گا، یعنی یا تو الف لام آئے گا یا تنوین آئے گی۔ اسی طرح حروف جارہ میں سے کسی حرف کا آنا بھی اسم کی علامت ہے۔ عربی زبان میں 17 الفابیٹس کو، یعنی 17 حروف کو حروف جارہ کہا جاتا ہے۔ ان حروف کے بعد آنے والا اسم مجرور ہوتا ہے۔ یہ حروف اپنے ماں بعد آنے والے اسم کو جر یعنی زیر دیتے ہیں۔ ان حروف کو ایک شعر میں اس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ باؤ تاؤ کافو لامو واو منزو مسخلا رب حاشا من عدافی ان علا حتی الا۔ ان حروف کے بعد آنے والا اسم ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، اور حرف جر کا آنا اسم کی علامات میں سے ہے۔ اسی طرح عربی گرامر میں مضاف ہونا اسم کی علامت ہے۔ جب بھی ہم کسی چیز کی نسبت کسی دوسری چیز کی طرف کرتے ہیں تو یہ نسبت کرنا اضافت کہلاتا ہے۔ عربی گرامر میں جب بھی کسی لفظ کی نسبت اور اضافت کی جاتی ہے تو پہلے لفظ کو مضاف اور دوسرے لفظ کو مضاف الیہ کہا جاتا ہے، اور عموماً اس کے ترجمے میں کا، کی یا کے میں سے کوئی حرف آتا ہے۔ فار ایگزامپل، رسول اللہ۔ اب اس مثال میں لفظ رسول مضاف کہلائے گا اور اسم جلالت مضاف الیہ، اور اس کے ترجمے میں کے بھی آ رہا ہے، یعنی اللہ کے رسول، لہذا لفظ رسول اسم کہلائے گا۔ اسی طرح اسم کے آخر میں گول تا کا ہونا، جسے تائے مدورہ بھی کہا جاتا ہے، اسم کی علامت ہے۔ فار ایگزامپل، لفظ مدینۃ۔ اب چونکہ اس لفظ کے آخر میں گول تا آ رہا ہے، لہذا یہ لفظ اسم کہلائے گا۔ ڈیئر ویورز، فعل کی سب سے زیادہ استعمال ہونے والی علامات میں سے ایک علامت ماضی کا ہونا بھی ہے۔ جو لفظ زمانہ ماضی میں کسی کام کے ہونے پر دلالت کرے وہ فعل ماضی کہلاتا ہے۔ اسی طرح مضارع ہونا، امر ہونا اور نہیں ہونا بھی فعل کی علامات میں سے ہے۔ جب بھی کوئی لفظ حال یا مستقبل میں ہونے والے کام پر دلالت کرے وہ مضارع کہلاتا ہے۔ مخاطب سے کسی کام کی طلب پر دلالت کرے وہ امر کہلاتا ہے، اور وہ لفظ جو مخاطب سے کسی کام کے نہ کرنے کی طلب پر دلالت کرے وہ نہیں کہلاتا ہے۔ اسی طرح فعل کے شروع میں لفظ قد کا آنا، سین کا آنا اور سوف کا آنا بھی فعل کی علامات میں سے ہے۔ اسی طرح جب لفظ کی ابتدا میں لم یا لما میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہ بھی فعل کہلائے گا۔ اس کے بارے تفصیلی معلومات جانیں گے ہم اگلی ایپیسوڈز میں۔ ڈیئر ویورز، اسم اور فعل کی علامات کا نہ ہونا ہی حرف کی علامت ہے، یعنی جب بھی کسی لفظ میں اسم کی علامات میں سے کوئی علامت نہ پائی جائے اور فعل کی علامات میں سے کوئی علامت نہ ہو وہ حرف کہلائے گا۔ یہ ویورز، اسم کی 3 اعتبارات سے 3 تقسیمات کی جاتی ہیں۔ نمبر 1، تعریف اور تنکیر کے اعتبار سے لفظ اسم کی 2 اقسام ہیں، معرفہ اینڈ نکرہ۔ معرفہ یعنی پراپر ناؤن، اور نکرہ یعنی کامن ناؤن۔
اسی طرح تذکیر اور تانیث کے اعتبار سے بھی اسم کی 2 اقسام ہیں، مذکر یعنی میسکولن اور مؤنث یعنی فیمینن۔ افراد کی تعداد کے لحاظ سے اسم کی 3 اقسام ہیں، واحد، تثنیہ اور جمع۔ معرفہ اور نکرہ کے بارے تفصیلی معلومات جانیں گے ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں، لہذا نیکسٹ ایپیسوڈ کو دیکھنا نہ بھولیے گا۔ سو ڈیئر ویورز، اس ویڈیو میں ہم نے اسم، فعل اور حرف کی علامات کے بارے جانا۔ آج کے لیسن کے بارے کوئی سوال یا اشکال ہو تو کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ اس ویڈیو کو لائک اور اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ شکریہ۔